گوشہ نور سننے والی تمام نوری سسٹرز کی خدمت میں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ چینل خاص طور پر خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم مختلف لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو کسی لیکچر کے بارے میں کچھ متعلقہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور پوچھیں۔ ہمیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں، اور کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات جو ہمیں موصول ہوئے آپ لوگوں نے کیے، ان کے جوابات ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی آڈیوز کی صورت میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے۔ ایک سوال اس سلسلے میں ہم سے کیا گیا کہ تشہد کی دعاؤں کے بارے میں ہمارا پچھلا پروگرام تھا، جس میں ہم نے نماز کا جو پارٹ 3 لیکچر تھا، اس میں نماز کی جو تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد نمازی جو چاہے اپنے رب سے مانگے۔ تو خواتین کا عام طور پر ایک جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنی گھریلو زندگی ہوتا ہے، اور جیسا کہ یہ آیت جو ہے قرآنی دعا جس کو ہم کہتے ہیں، جو دعائیں قرآن کے ذریعے ہمیں مانگنی سکھائی گئی ہیں، قرآنی آیات سے اخذ کی گئی ہیں، ان دعائیہ کلمات کو ہم قرآنی دعا کہتے ہیں۔ یہ ایک قرآنی دعا ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور جن خواتین کو گھر میں اپنی ازدواجی زندگی میں ہسبینڈ کے ساتھ یا بچوں کی طرف سے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان کو عام طور پر یہ دعا جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ آپ یہ دعا تشہد کی دعاؤں میں مانگیں، تو اس کے بڑے ڈائنامک اثرات ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اتنے خوبصورت قرآن کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ جب ہم اللہ کریم سے مانگتے ہیں تو اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور اللہ کریم دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس دعا کے بارے میں مجھے پوچھا گیا کہ یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بالکل مانگ سکتے ہیں، اور جن کو یعنی اس دعا کے بارے میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، جو چاہے اپنے رب سے مانگیں۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس چیز کی کمی ہے تو ضرور مانگیں۔ اب ہم اس دعا کی تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پر، وہ علم برائے علم نہیں ہے، محض دعاؤں کو یاد کر لینا، رٹ لینا نہیں ہے۔ جس طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ الفاظ کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے بار بار عرض کی تھی کہ جو الفاظ دعاؤں کے ہم سیکھیں گے، ہم ان الفاظ کو معنی اور مفہوم کے ساتھ اپنے اندر اتاریں گے، اور پھر ہمارے دل کی آواز بن کر وہ الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مسنون دعا ہو یا قرآنی دعا ہو، ہمارا انداز یہی رہنا چاہیے۔ اور کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ دعا میں نے پڑھنی ہے، نہیں، دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے روبرو جا کر ہم جو الفاظ ادا کریں، ان الفاظ کی گہرائی میں ہم اتر چکے ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا رب سے مانگ رہے ہیں۔
اب یہ جو دعا ہے، اگر ہم اس دعا کو دیکھیں تو بظاہر الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اے رب ہمارے تو محبت ڈال دے، ہم زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان ہم رب سے محبت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اور ہماری اولادوں کے مابین بھی قرۃ اعین، ان کو اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا، اور تو بنا دے ہمیں للمتقین اماما، تمام للمتقین، لل آ گیا کے لیے، متقین متقیوں کے لیے، اماما امام، کہ اے رب ہمارے تو ہم زوجین کے درمیان محبت ڈال دے، اور ہماری اولادوں کے درمیان بھی باہمی محبت ڈال دے، اور انہیں ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ایسی محبت ہو کہ یہ سب رشتے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ پھر آگے کہا کہ اللہ یہ ہمیں یہاں آگے نا صیغہ جمع کا آ گیا، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں۔ اب ہمیں میں بھی، میرا ہسبینڈ بھی، میرے بچے بھی، یہ سب شامل ہو گئے، اور میں نے ہم سب کے لیے، اپنے پورے اہل خانہ کے لیے اللہ کے روبرو یہ دعا کی چپکے چپکے، اللہ مجھے متقیوں کا، مجھے نہیں ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے ترجمے کو ہم نے سمجھا۔ اب ہم اس کے جو الفاظ ہیں تھوڑا سا ان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے ڈیفینیٹلی بیحد خوبصورت ہے، ہر عورت کی خواہش ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے متقیوں کے امام بنے، وہ میری اکھیوں کی ٹھنڈک بنے۔ اولاد اگر آنکھوں کا کانٹا بن جائے تو اس ماں کا جو دکھ ہے وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے جو اس دکھ سے گزری ہو۔ یہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، اولاد کا امتحان، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمیں مانگنا سکھایا گیا کہ ہم یہ اکھیوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم جب اس کے اگلے حصے کی گہرائی میں اترتے ہیں نا کہ ہمیں امام بنا دے متقیوں کا، تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی ہم غور کر لیں کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم یہیں پاز کریں گے۔ ہم ایک ایگزامپل کو پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، کسی کا بہت خوبصورت گھر دیکھتے ہیں اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا، اور بہت اچھے علاقے میں وہ گھر ہے، اور میری خواہش ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ یہ اتنا خوبصورت گھر مجھے دے دے، میں بڑی دل کی گہرائی سے دعا کر لیتی ہوں۔ اب وہ گھر جو ہے اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے، وہ گھر میرے نصیبوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دنیا جو ہے یہ تحت الاسباب کے تحت چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے دعا قبول کی، اب اللہ اسباب پیدا کرے گا، اور ان تمام اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک خاص قسم کی ایفرٹ جو ہے وہ مجھے کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے میں اس گھر کے لیے پلان کروں گی کہ مجھے کتنا سرمایہ چاہیے، پھر اس سرمایے کے لیے، ان پیسوں کے لیے میں اپنے جو جتنے میرے وسائل ہیں میں وہ بروئے کار لے کے آؤں گی، اور پھر پورا یہ ایک پروسیس ہوگا نا، ایک پورے کا پورے یہ مراحل جو ہیں یہ بتدریج طے ہوں گے۔ پہلے میں اپنے سورسز کا انتظام کروں گی، اگر میرے پاس پیسے کم ہیں تو میں وہ پیسے کیسے مزید کما سکتی ہوں، مزید بڑھا سکتی ہوں، وہ میں اکٹھے کروں گی پیسے۔ پھر اس کے بعد جو میرا اگلا سٹیپ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اب میں نے اس گھر کو خریدنا ہے۔ جب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو پھر میں اس گھر کو خریدوں گی۔ اب آپ دیکھیں یہ سب کچھ مرحلہ وار ہو رہا ہے، جس دن سے وہ گھر میرے نصیبوں میں لکھا گیا میری ایفرٹ کا پیریڈ شروع ہو گیا، ایک پروسیس میں سے میں گزر رہی ہوں، اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ایکسٹرا سٹرگل کر رہی ہوں، اور جو میرے سورسز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے میں ذہنی طور پر بھی فزیکلی بھی تمام کے تمام انتظامات کر رہی ہوں۔ پھر یہ ایک ٹائم بینگ پروسیس ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گی اتنا سرمایہ اکٹھا کرنے میں، پھر میں اس گھر کو خرید لوں گی۔ اس کے بعد جب میں ایک مہنگے علاقے میں ایک مہنگا گھر خریدوں گی تو پھر میرے اگلے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اب اس مہنگے گھر
کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے مزید پیسے چاہیے، مجھے اس کے لیے اچھا فرنیچر چاہیے جو اس گھر کے شایان شان ہو، مجھے اتنا مزید سرمایہ چاہیے کہ میں اس گھر کو اچھا سا ڈیکوریٹ کر سکوں. پھر اس کو ڈیکوریشن کے بعد اگلا مرحلہ میرے لیے ہوگا کہ اس کی مینٹیننس، وہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے اب اس کو میں نے مینٹین کیسے رکھنا ہے. اب اس کے لیے مجھے ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے ہوگی، مجھے ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا. پھر اس مینٹیننس کو قائم رکھنے کے لیے مجھے ایکسٹرا اسٹرگل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. پھر اب مجھے میرے اب کیا کہنا چاہیے، میرے خرچے بڑھ گئے ہیں، مجھے بل بھی زیادہ پے کرنے ہیں اس کے لیے. پھر میں اب ایک مڈل کلاس لوکیلٹی سے اٹھ کے ایک اپر کلاس ہائی کلاس لوکیلٹی میں آ گئی ہوں، تو مجھے اس کے لیے زیادہ کیا کہنا چاہیے، اس سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے مجھے زیادہ سورسز چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے گاڑی بھی اچھی چاہیے، مجھے اپنے آپ کو بھی زیادہ اچھا مینٹین رکھنا ہے تاکہ میں ان لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں تو میرا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا اس لوکیلٹی کے مطابق ہو. اب دیکھیں، ایک جگہ کھڑے ہو کے میں نے ایک اچھے گھر کی دعا مانگی تو اس کے لیے مجھے کتنے مرحلے طے کرنے پڑے. اب ان مرحلوں کو طے کر کے سفر نے ختم نہیں ہونا، اس سفر نے یعنی اس اسٹرگل نے اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے میری جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں گی، وہ کنٹینیو رہیں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ سب ہم نے اس مثال کو دیکھ لیا. اب بالکل جب میں نے یہ اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی بات ہے امام ہونا، اور وہ بھی متقی لوگوں کا، یعنی نیک لوگوں کی امامت میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے مانگ رہی ہوں. اور آپ سوچیں اس چیز کو لمحہ بھر کے لیے ایک ہستی، کوئی بھی رول ماڈل ہم اپنی آنکھوں کے آگے لے کے آئیں کہ وہ متقیوں کے امام ہیں. ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا سٹرگلنگ پیریڈ کتنا لمبا ہے. اب یہ دعا میں نے مانگی، بڑے خلوص دل سے، خشوع و خضوع سے مانگی، اور رب العالمین نے میری یہ دعا قبول کر لی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے پھر اسباب کا سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس شخص کی تربیت کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنی لائف کو، میں نے اپنا ٹارگٹ، اپنا رول ماڈل یہ بنایا کہ میں اور میری پوری فیملی متقیوں کی امامت کروائیں گے. تو اب کیا ہے کہ یکسر ہماری زندگی کا پیٹرن ہی چینج ہو جائے گا. ہم اپنی جو ٹائم ہے اس کا ایک خاص حصہ دینی تعلیمات کو دیں گے، میں، میرے گھر والے، میرے بچے. ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو پورا پلان کریں گے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، ہم نے دین کو بہت زیادہ سیکھنا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد جو معاشرے میں نیک لوگ ہیں ان کی امامت کے عہدے تک پہنچنا ہے. تو اس کے لیے جو کام ہے، آپ سوچیں، جو کوششیں ہیں وہ مجھے کتنی زیادہ کرنی پڑیں گی، کتنا زیادہ مجھے وقت چاہیے دین کے لیے. نہ صرف میں نے اپنے لیے دعا مانگی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگی ہے. اب مجھے انہیں بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے اور انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. دعا میری قبول ہو چکی ہے. اب کیا ہے، اب یا تو یہ سارا کچھ میں خود کوشش سے یہ سفر شروع کر دوں، دنیا تیاگ کے اس طرف آ جاؤں کہ میں نے اس امامت تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرنا افورڈ کر سکتے ہیں. کیا میرے بچے دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر دینی تعلیم جو ہے اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں گے؟ کیا میں ایسا کروں گی ان کے لیے؟ اگر تو میں ایسا کروں گی تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر میں ایک دنیا دار عورت ہوں
اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی دنیا دار ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ یہاں پر پھر کیا ہے کہ یہاں پر مسائل شروع ہو جائیں گے۔ دعا قبول ہو چکی ہے، اللہ نے مجھے اور میرے گھر والوں کو امامت تک پہنچانا ہے متقیوں کی، تو پھر کیا ہے، پھر ایک خودکار سسٹم شروع ہو جاتا ہے، تربیت کا سسٹم۔ وہ تربیت کا سسٹم کیا ہے کہ وہ پہ در پہ امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، آزمائشیں، ایک آزمائش دوسری آزمائش، سختیاں، مشکلیں، کیوں کہ اب آپ منتخب کر لیے گئے ہو، آپ چن لیے گئے ہو، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے نا مرتبے اور مقام کے لیے، تو ان کے لیے پھر امتحانوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی جو حیات مبارکہ تھی اس میں دنیا کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ تو دین کے لیے اتنے خلوص سے دل سے سرگرداں ہوتے تھے، صحابہ کرام سے لے کے آج تک جتنے اولیاء کرام جو ہمارے گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، جو واقعتاً امامت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ کی، اور دیکھتے چلے جائیں ہر ایک کی زندگی، پھر بڑے صغیر تک اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو کوئی بھی امامت کے عہدے پر جو بڑا جوان ہوا اس کی زندگی کے امتحانات جو ہیں وہ کسی کی نظروں سے اچھل نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے امتحانات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہم بہتی آنکھوں کے ساتھ ان امتحانات کو پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کسی بھی امام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل جن کا بڑا نام ہے، ان کی حیات مبارکہ کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ تو کیا ہے کہ اب دعا تو ہم مانگ چکے ہیں، اب اس کے لیے جب ہماری کوششیں، ایک لفظ ہم زبان سے بہت خلوص نیت سے ادا کر رہے ہیں، اللہ کے روبرو بیٹھ کے اللہ سے بڑے خلوص محبت کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر آزمائشیں، اس رستے تک اللہ نے وہ رستہ، وہ دعا قبول کر لی گئی، ہمارے لیے مقام لکھ دیا گیا، تو اب ہمارے لیے امتحانات کا سفر شروع ہو گیا۔ اب آپ اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے نیک ہیں، جو بڑے تہجد گزار ہیں، لیکن ان کی زندگی امتحان، وہ روتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، امتحان نہیں ختم ہو رہے، تو بھئی امتحانات کیسے ختم ہوں؟ قرب اللہ کا پانا آسان تھوڑا ہی ہے، امامت کا عہدہ لینا، امامت کی منصب پر فائز ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے امتحانات دینے پڑیں گے، اور ہم نے خود مانگا ہے۔ تو جب بھی اللہ سے دعا مانگیں، پورے اس کو سمجھ کے مانگیں، اس کو اپنے اندر اتاریں، پھر مانگیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے امتحانات ہم دے سکتے ہیں، تو بسم اللہ ضرور مانگیں، ہر نماز میں مانگیں، اور مانگنی چاہیے، بہت پیاری دعا ہے یہ، لیکن اس کی گہرائی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور بس یہی بات مجھے کہنی تھی آپ سے کہ جو بھی دعا مانگیں اس کے لیے ہمیں ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھنا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جو مانگو پہلے دیکھ لو کہ وہاں جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے والے لوگ کیسے تھے جن کا ساتھ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس اپنی بچوں کی جو ہے ہم ماں بحیثیت، ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بچہ بہت نیک ہو، تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تو ہم ضرور دعائیں مانگیں، لیکن ہم دیکھ لیں، سوچ لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی ضمن میں دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم تیری آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم تو حقیر سی تیری بندیاں ہیں، اور ہم اس امامت کے بوجھ کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کر سکیں گے، تو پھر ہم کیا کریں؟
تو پھر کون سی دعا مانگیں؟ تو اس کے لیے بھی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں، جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں مسنون دعاؤں میں بھی ہیں، قرآنی دعاؤں میں بھی ہیں۔ ہم جب قرآنی دعاؤں کو، مسنون دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، ان کے الفاظ پر غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو وہ دعائیں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پیغام آپ نے سنا اور آپ اس کو سمجھیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز دوسری دفعہ مجھے سوال بھیجنے کی بجائے اس کو دوبارہ سنیں، اس کو تیسری بار سنیں، اس کو آپ 2-3 بار سنیں گی تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر 3 بار سننے کے باوجود بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ ضرور مجھے کال کریں اور ضرور مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میسیج کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس رہنمائی کی۔ ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہیں، ان تک اس میسیج کو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ ایک کسی نئی آڈیو کے ساتھ جلد ہی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ کچھ اور سوالات جو آپ لوگوں کی جانب سے مجھے ملے ہوئے ہیں، میں وقتاً فوقتاً کوشش کروں گی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی آڈیوز بنا کے تو ادھر پوسٹ کر دوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔